إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. محترم سامعین، قابل احترام خواتین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں دعائے قنوت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ اس سلسلے میں بعض لوگوں کو کبھی کبھی کنفیوزنگ اور شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ارادہ ہے کہ کتاب و سنہ کی روشنی میں جو اتھینٹک اور مستند باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھی جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنہ کے دائرے میں ہر مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کتاب و سنہ کے دائرے میں سمجھ میں آ جائے رب کریم اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق مزید عطا فرمائے، آمین. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اے لوگو، جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں تم اس کو اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی بھی عمل کرے اور اگر وہ اس کا عمل میرے حکم کے، میری شریعہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہوگا، غیر مقبول ہوگا. اس لیے ہماری سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر اپنے دنیاوی کاموں کو ہم کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم نقصان میں پڑ جائیں، ہماری محنت اکارت ہو جائے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ ہمیں دین کے سلسلے میں جب کچھ کرنا ہو، کوئی عمل و عبادت انجام دینا ہو، تو بڑی غور و فکر اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ہمیں دین کے کاموں کو انجام دینا چاہیے، عمل و عبادت کرنا چاہیے، تاکہ اس کا ہمیں بھرپور ثواب حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے راضی ہوں. جہاں تک دعائے قنوت کی بات ہے تو یہ دعائے قنوت دو طرح کی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ان دونوں میں چند طریقے سے فرق کیا جا سکتا ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک تو نام کا فرق ہے. ایک ہے دعائے قنوت، جس کو ہم وطر کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کو قنوت وطر کہتے ہیں. دوسری ہے دعائے قنوت نازلہ، یعنی وہ دعائے قنوت جو مصیبت اور تکلیف میں پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر جب غیر اقوام، غیر مسلم قوم پر اٹیک کر دیں، ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیں، تو ایسے موقع پر یہ قنوت نازلہ یعنی کلائمیٹی والی دعا پڑھی جاتی ہے. دوسرا فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو قنوت وطر ہے وہ نماز وطر کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور جو قنوت نازلہ ہے یہ فرض نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ قنوت وطر تو آپ
عشاء کے بعد پڑھیں نماز وتر، یا تراویح اور تہجد کے بعد پڑھیں۔ یہ قنوت وتر جب بھی آپ وتر نماز جو مسنون ہے، سنت موقدہ ہے، تو جب یہ نماز وتر آپ پڑھیں گی تب یہ دعائے قنوت وتر اس کے اندر پڑھی جائے گی۔ لیکن قنوت نازلہ یہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے ضرورت کے مطابق، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر غیر اقوام مسلم قوم پر اٹیک کر دیں، ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیں، تو ایسے موقع پر یہ قنوت نازلہ کلائمیٹی والی دعا پڑھی جاتی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ قنوت وتر یہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ امام اور مقتدی اگر جماعت میں ہیں تو اپنا اپنا پڑھیں گے، اگر آپ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو بھی اس کو اپنے اپنے طور پر پڑھیں گے، یعنی آہستہ پڑھیں گے۔ قنوت نازلہ یہ جب پڑھی جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یا انڈیویجول بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جب بھی پڑھیں گے تو بآواز بلند پڑھیں گے۔ اگر جماعت میں ہیں تو امام زور زور سے دعا پڑھے گا اور پیچھے والے لوگ جو مقتدی حضرات ہیں وہ اس پر آمین کہیں گے۔ اور قنوت نازلہ یہ ہاتھ اٹھا کر پڑھی جاتی ہے، اور امام مقتدی دونوں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اور بآواز بلند پڑھیں گے۔ تو بہرحال اب آئیے اس سلسلے میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جس سے آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا کہ یہ جو قنوت وتر کے متعلق باتیں کہی گئی ہیں ان کا ثبوت اور ان کا پروف کہاں اور کیسے ہے۔ آج میری تفصیلی گفتگو قنوت وتر ہی کے سلسلے میں ہے۔ قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رکوع سے پہلے پڑھنا ہی ثابت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر پڑھتے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حوالے کے طور پر دیکھیں صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی القنوت قبل الرکوع۔ اسی طریقے سے یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ ضیاء مقدسی نے اپنی مشہور کتاب الاحادیث المختارہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ارواء الغلیل حدیث نمبر 426 426 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث آپ کو فقہ الحدیث اردو جلد 1 صفحہ نمبر 461 میں بھی ملے گی۔ تو بہرحال یہ ایک اتھینٹک حدیث تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ارواء الغلیل جلد 2 صفحہ 166 پر لکھتے ہیں وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ صَحِيحَ الثَّابِتَ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْوِتْرِ، یعنی میری قنوت وتر کے متعلق اس تحقیق و تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت پڑھنا صحابہ کرام سے رکوع سے پہلے ہی ثابت ہے۔ پھر مزید لکھتے ہیں کہ رکوع کے بعد جس روایت سے قنوت وتر کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے وہ روایت ضعیف ہے، اور جن لوگوں نے یہ مسئلہ رکوع کے بعد یعنی قنوت پڑھنے کا مسئلہ اختیار کیا ہے، انہوں نے قنوت نازلہ پر قیاس کر کے کیا ہے۔ حضرات گرامی، علامہ صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب صلاۃ الرسول ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے مسلک اہل حدیث کے لوگ عموماً جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کی تخریج اور
اس پر تعلیق کیا ہے ایک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل عبدالرؤف بن عبدالحنان مدنی نے۔ وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں مسئلہ وطر میں دعائے قنوت رکوع سے قبل یا بعد، پھر اس پر تفصیلی بحث کر کے لکھتے ہیں کہ الحاصل اس روایت یعنی روایت حسن بن علی میں قنوت قبل الرکوع ہی کا ہونا زیادہ قوی ہے، یعنی اہل علم جانتے ہیں کہ یہ قنوت وطر جو ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت والی دعا سکھلائی تھی۔ تو یہ روایت جن جن سندوں سے یا چین سے آئی ہوئی ہے اس پر بحث کرتے ہوئے، اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان مدنی لکھتے ہیں کہ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس سے بھی دعائے قنوت کا رکوع سے پہلے ہونا ہی زیادہ ثابت ہے اور اس کا ثابت ہونا زیادہ قوی اور صحیح ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی دعائے قنوت وطر رکوع سے پہلے ثابت ہوئی۔ مزید لکھتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 302 میں بسند صحیح حضرت علقمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وطر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے کتاب مذکور کا صفحہ 400۔ اس سلسلے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ اس عبارت پر کرتے ہیں کہ لہذا قرأت سے فراغت کے بعد بغیر تکبیر کہے اللہ اکبر کہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے قنوت یعنی قنوت وطر پڑھنی چاہیے۔ حضرات گرامی، جہاں تک یہ بات ہے کہ دعائے قنوت وطر یہ آہستہ پڑھی جائے تو اس کے ریفرنس اور حوالے کے طور پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صاحب فتح الباری، جنہوں نے صحیح بخاری کی کمنٹری لکھی ہے فتح الباری، وہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر جلد 1 والیوم 1 صفحہ نمبر 250 پر قنوت نازلہ اور قنوت وطر پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دعائے قنوت وطر یہ سرن یعنی آہستہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس سلسلے میں چند باتیں تھیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کافی حد تک آپ کو اس سلسلے میں جانکاری ہو گئی ہوگی۔ خلاصے کے طور پر میں ایک بات پھر بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت وطر یہ رکوع سے پہلے پڑھنا مسنون ہے۔ دوسرا یہ کہ دعائے قنوت وطر یہ رکوع سے جیسے پہلے پڑھی جائے گی اسی طرح سے بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھی جائے گی، اور دعائے قنوت وطر یہ آہستہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور دنیا کی سرخروئی اور عزت کے ساتھ رب کریم ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کامراں اور سرخرو فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔